بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اور آپ تمام لوگوں کو چینل پہ خوش آمدید۔ ناظرین، عبد الرحمن غازی یا عبد الرحمن علب جو ارطغرل غازی سیریل کے بعد کرلس عثمان میں بھی ایک نمایاں کردار کے ساتھ دیکھے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں میں اس کردار کے بارے میں جاننے کا شوق پیدا ہوا۔ اس لیے ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اسی عبد الرحمن غازی کے بارے میں بتائیں گے، لیکن ہمیشہ کی طرح پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ اگلی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے، جن میں عثمان غازی کی داستان، بالا خاتون جو عثمان غازی کی بیوی تھی ان کی داستان اور مزید کرداروں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ تو چلتے ہیں عبد الرحمن غازی کی داستان کی طرف۔ ناظرین، عبد الرحمن غازی کو ارطغرل غازی کے وفادار ساتھیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ عبد الرحمن غازی کا ذکر ارطغرل غازی کی وفات کے بعد عثمان غازی اور پھر اور خان غازی تک ملتا ہے۔ ان کا نام سلطنت عثمانیہ کے غازیوں میں بھی شامل ہے۔ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد میں عبد الرحمن غازی نے اہم کردار ادا کیا تھا، لیکن سلطنت عثمانیہ کے لیے انہوں نے سب سے بڑی فتح اور خان غازی کے دور میں حاصل کی، جب اور خان غازی نے عبد الرحمن غازی کو ایڈیوز نامی ایک قلعہ فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ یاد رہے، یہ قلعہ رومن سلطنت کے دور حکومت میں 11ویں اور 12ویں صدی عیسوی کے درمیان تعمیر ہوا۔ اس قلعے کو قسطنطنیہ کا دروازہ بھی کہا جاتا تھا۔ عبد الرحمن غازی نے اس قلعے کا محاصرہ کر لیا اور اپنی بہترین حکمت عملی کے ساتھ اس قلعے کو فتح کیا۔ اس فتح کو فتح قسطنطنیہ کا آغاز بھی سمجھا جاتا ہے، لیکن اس قلعے کو فتح کرنے میں ایک اور کردار کا بہت اہم رول تھا۔ عثمانی مورخ پاشا زادے کے مطابق ایڈیوز قلعے کی فتح کے پیچھے محبت کی داستان بھی ہے۔ پاشا زادے کے مطابق مقامی محل کے مکان مالک کی بیٹی نے ایک بار خواب دیکھا کہ ایک نوجوان اس کو گڑھے میں گرنے کے بعد بچاتا ہے اور پھر اسے اس شخص سے پیار ہو جاتا ہے۔ جب اس نے حقیقی زندگی میں عبد الرحمن غازی کے چہرے کو سلطنت عثمانیہ کی طرف سے محاصرہ کرنے والے فوجیوں کے رہنما کی حیثیت سے دیکھا تو اسے یاد آیا کہ یہ تو وہی شخص ہے جس نے اسے خواب میں بچایا تھا۔ چنانچہ اس نے عبد الرحمن غازی کی مدد کا فیصلہ کیا اور ایک رات عبد الرحمن غازی کو اپنی پوری فوج کے ساتھ قلعے کے اندر لے گئی، جس کے بعد وہ قلعہ فتح ہوا۔ بعد میں اس لڑکی کے ساتھ عبد الرحمن غازی کی شادی ہو گئی، جس میں سے ان کا ایک بچہ بھی تھا۔ عبد الرحمن غازی نے ایک بہترین کمانڈر کی حیثیت سے عثمانی سلطنت کے قیام میں اپنا بھرپور حصہ ڈالا۔ ان کی پیدائش کی جگہ اور تاریخ واضح نہیں، لیکن سن 1329 میں اور خان غازی کے دور حکومت میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کی قبر ارزورم کے ایک گاؤں میں موجود ہے۔ ارطغرل غازی اور عثمان غازی سیریل میں عبد الرحمن غازی کا کردار نبھانے والے شخص کا نام جلال آل ہے۔ جلال آل نے اس کردار کو بخوبی نبھایا ہے۔ جب جلال کی شادی ہوئی تو ترک صدر رجب طیب اردگان مہمان خصوصی تھے، اور ڈرامے کے کردار سے متاثر ہو کر دو غیر مسلموں نے بھی جلال کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا، اور حقیقت میں بھی قسطنطنیہ کا قلعہ فتح کرنے کے بعد اصل عبد الرحمن غازی کے ہاتھ پہ بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ترگت علب نے اناتولیہ کا قلعہ کیسے فتح کیا تو ڈسکرپشن میں لنک پر کلک کریں۔ ناظرین، آخر میں اس امید اور دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں ان غازیوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا کرے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔